اللہ نے کہا جبریل میرے نبی پر سوال ہو گیا ہے، اس لیے جبریل کو کہا کہ جاؤ میرے نبی کے لیے بیت المقدس کو زمین کشف کر دو، میرے نبی کے لیے ایک ایسا ٹی وی چینل چالو کر دو کہ میرے نبی کے سامنے بیت المقدس آ جائے۔ میرے نبی بیت المقدس کو کعبے کے ساتھ میں بیٹھ کر ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے تھے، اور بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں، بیت المقدس کے گیٹ کس طرح کا، بیت المقدس کی چٹائی کس طرح کا، بیت المقدس کا منارہ کس طرح کا، سب بتا دیے۔ یہود میں سے دو آدمی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کرو۔ بعض لوگوں نے کہا محمد جادو سے بتا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب سسٹم ہے۔ پھر عبداللہ قادری نے کہا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن مولانا ڈاکٹری کی تعلیم سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل حدیث میں ہے لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے دوا۔ حدیث میں ہے کہ تم کھڑے ہو کر پانی مت پیو، کھڑا ہو کر پیشاب مت کرو۔ آج کل میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ جو آدمی کھڑا ہو کے کبھی پیشاب نہیں کیا ہے یا کھڑا ہو کے پانی نہیں پیا، اس کو ہائیڈروسل کی بیماری ہوگی ہی نہیں۔ میرے نبی نے کہا تم میں سے کھانے پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اٹھا کے پھینکو نہیں، پہلے اس کو ڈباؤ، اس کے بعد اٹھا کے پھینکو۔ ڈباڑی کیوں کہا؟ آج کل ڈاکٹر اور سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ مکھی کے جس پر میں بیماری ہے اس کو ڈباتا ہے، اور جس میں شفا ہے اس کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ نبی کتنے بڑے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر تھے، کتنے بڑے حکیموں کے حکیم تھے، کہا ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو، بیماری نہیں ہوگی۔ دودھ سے اٹھا کے پھینکو، پانی سے اٹھا کے پھینکو، کھیر سے اٹھا کے پھینکو، کچھ نہیں نقصان کرے۔ عبداللہ قادری نے کہا یہ سب چلے گا نہیں مولانا، ہم کہتے سر کی کھوپڑی اداڑ کے ٹھیک کر دے، پیٹ کاٹ کے ٹھیک کر دے۔ عورت کو بچہ پیدا ہونے میں لیٹ ہو رہا ہے، نارمل بچہ نہیں ہو رہا ہے، پیٹ کاٹ کے بچہ نکال دے۔ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ مولانا صلی اللہ نے کہا کہ تم پڑھے ہو، قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں آپریشن کا طریقہ موجود ہے، کہاں لکھا ہے؟ کہا تم کو پتا ہے کہ نبی 6 سال کی عمر میں بکری چرانے گئے تھے کن کے گھر سے؟ نبی کی دودھ ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے۔ نبی کی اپنی ماں حضرت آمنہ ہے، اور جو دودھ پلائی تھی وہ حلیمہ کے گھر سے چلے گئے تھے۔ بہت سے بچوں کے ساتھ نبی بکری چرا رہے، جبریل آ گئے، حضرت میکائیل آ گئے۔ بچوں نے لمبے لمبے دو آدمی کو دیکھا، سارے بچوں کے بیچ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ دیکھا کہ پکڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیت میں لیٹا دیا اور نبی کے سینے کو چاک کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں جنت کا پلیٹ، ان کے ہاتھ میں جنت کی قینچی، ان کے ہاتھ میں جنت کی تار۔ نبی کے سینے کو پھاڑتے ہوئے جب دیکھا، سارے بچے بھاگ کر حلیمہ سعدیہ کے پاس چلے گئے۔ کہا حلیمہ تیرے لگتے جگر کو، تیرے کلیجہ کا ٹکڑا محمد کو دو لمبے لمبے آدمی آ کر اس کو ذبح کر ڈالا۔ ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ان کے سینے کو چاک کر دیا، ان کے سینے کو پھاڑ دیا، ان کے ہاتھ میں تیز تیز قینچی ہے، ان کے ہاتھ میں پلیٹ ہے، ان کے ہاتھ میں بیر زمزم کا پانی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کے کٹے جانے کی کہ مار دیا گیا کتنی بے چین ہوگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بے چین ہو کر کھیت کے طرف دوڑنے لگی، پہاڑ کے کنارے جہاں بکری چرا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بچے بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب وہاں آئی، دیکھا محمد صحیح سالم کھڑے، کہا کہ بیٹا یہ بچے بول رہے کہ تمہارے سینے کو ایک آدمی دو آدمی آ کے پھاڑ دے۔ کہا کہ اماں دو آدمی آیا، کچھ کیا میرے ساتھ، مجھ کو لیٹا بھی دیا تھا لیکن کچھ پتا نہیں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کے سینے سے آج گنجی کہہ لیجئے، نبی جو چیز پہنے تھے اس زمانے میں ہٹا کے دیکھا تو سینے میں ٹانکنے کے نشانات موجود۔ آج جب آپریشن کرتا ہے پیشنٹ کو پوچھئے گا کہ آپ چلا رہے تھے، کہا کچھ بھی پتا نہیں، کون ٹوپی پہنا دیا گیا ہے، کون انجیکشن ڈال دیا تھا، کہ ہم کو کچھ بھی پتا نہیں، 2 گھنٹہ بعد ہوش آئے گا، لیکن پیٹ کاٹتے سمے، سینہ چیرتے سمے آپ کو کچھ پتا نہیں۔ مولانا ثناء اللہ بولے تھے عبدالحق قادری، میرے نبی نے پہلے زمانے ہی میں نبی کے سینے کو چاک کر کے سل دیا گیا، نبی کو پتا تک نہیں ہے۔ نبی نے پریکٹیکلی طور پر امت کو ڈاکٹری کا تعلیم دیا ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں پتھر ہو جائے تو ایسے نکالا جا سکتا ہے۔ تم کہتے ہو قرآن مورخوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ محمد سے بڑھ کر گیانی، محمد سے بڑھ کر سائنٹسٹ کہاں پاؤ گے؟ راشٹریہ پیتا مہاتما گاندھی جی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد سے گیانی، محمد سے تپسیا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امن و شانتی کا ضامن، محمد سے بڑھ کر مربی، محمد سے بڑھ کر معلم، محمد سے بڑھ کر ٹیچر، محمد سے بڑھ کر شاگرد، محمد سے بڑھ کر سائنٹسٹ، محمد سے بڑھ کر عبادت گزار، محمد سے بڑھ کر دنیا میں امن و شانتی پسند ویکتی اس نیلے گگن کے نیچے اس دھرتی پر ایشور نے پیدا نہیں کیا ہے، اور سورج قیامت کے دن تک پیدا نہیں کرے گا۔ تم کہتے ہو مورخوں کی کتاب، یہ تو سائنس کی کتاب ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پہ آپریشن کر کے دکھا دیا تھا۔ عبداللہ قادری نے کہا تھا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب پلین کس نے ایجاد کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دلیل؟ کہا قرآن پڑھے ہو؟ کہا پڑھا ہوں۔ کئی اس آیت کو دیکھو نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی بابت ہے اللہ کی وہ ذات جو راتوں رات اپنے پیارے بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے کعبہ شریف سے بیت المقدس، پلک جھپکنے کے برابر ٹائم، اور وہ جہاں آسمان سراغ کرتا ہوا دوسری تیسری چوتھی پانچویں ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا پہ رکا تھا۔ اس سے بڑھ کر پلین کا مجد دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آمینہ کا لگتے جگر، حضرت عبداللہ کا جگر گوشہ، حضرت حلیمہ کا کلیجہ کا ٹکڑا، امام الانبیاء محبوب کبریا، امام رسل، پیشوائی سبیل امین خدا، محبت جبرائیل، رسول محتشم، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کون ہے جو ایجاد کر کے تم کو کچھ دکھایا ہے؟ پلین کا ایجاد کر کے دکھا دیا ہے۔ عبداللہ قادری نے کہا تھا کہ پہلے اسلام کی لڑائی ہوتی تھی تلوار سے، بندوق کس نے ایجاد کی؟ مولانا ثناء اللہ بولے قرآن میں۔ کہاں لکھا ہے؟ کہ سورہ فیل پڑھے؟ کہا جی ہاں۔ تو اللہ فرماتا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کہ اس آیت کا کیا ہے؟ ترجمہ پڑھے ہو؟ ابرہہ بادشاہ کعبہ توڑنے آیا تھا کہ مسلمانوں کا کعبہ توڑ دیں گے، جیسے آج کی صہیونی طاقت نے بابری مسجد کو توڑ کے مندر کی تعمیر کرنا شروع کیا۔ کعبہ توڑنا چاہا ابرہہ۔ نبی کا دادا عبد المطلب نے کہا کعبے کا گلا پکڑ کے مشرک تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی عبد المطلب نبی کے دادا نے کہا تھا اے کعبہ تیرا رب اللہ ہے، اے اللہ تو اس کعبے کی حفاظت کر لے گا، میں اونٹ کا مالک ہوں، اونٹ لے کے جا رہا ہوں۔ جب ہی ابرہہ آیا کہ کعبہ پر حملہ کرے، اللہ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا۔ پرندہ کیا لے کے آیا؟ ایک کنکری چونچ میں اور ایک کنکری پیر میں۔ کنکری کتنی بڑی تھی؟ صحیح مسلم کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث، کل عدس مسور کے دال کی طرح۔ کتنی چھوٹی ہوتی مسور کی دال؟ اتنی چھوٹی کنکری۔ یہ کنکری جب گرا تھا، ہاتھی جس کو لے کے ابرہہ آیا تھا الٹ، اب کعبہ کیا توڑے گا، سب بھاگا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا تھا عبدالحق قادری عیسائی پوپ، دنیا میں کون سائنٹسٹ ہے جو مسور کے دال کے برابر چھوٹی بندوق کا گولی تیار کر کے دکھائے؟ کیمیکل کو اتنا چھوٹا نہیں بنا سکتا ہے، کم سے کم اتنی بڑی۔
لیکن اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے جس بندوق کا گولی کا پریوگ کیا تھا، استعمال کیا تھا، وہ مسعود کے دان سے بھی چھوٹا.